الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو HRDF میں خوش آمدید۔ جب تک آپ میرے ملک کو آزادی نہیں دیتے میں وہاں واپس نہیں جانا چاہتا۔ میں غیر آزاد ملک میں رہنے کے بجائے پردیس میں مرنا پسند کروں گا۔ یا تو تم میرے ملک کو آزادی دو یا مجھے یہاں کی مٹی میں دفنانے کے لیے جگہ دو۔ 1930 میں انہوں نے لندن میں منعقد پہلی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں شرکت کی، اور یہ ہندوستان کی جنگ آزادی کے دہاڑنے والے شعر مولانا محمد علی جوہر کے تاریخی تقریر کے الفاظ ہیں۔ مولانا محمد علی جوہر ایک ایسے بہادر تھے جنہوں نے انگریزوں کی بندوقوں کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے ملک کے لیے آواز بلند کی۔ محمد علی جوہر 1878 میں رامپور اتر پردیش میں عبدالعلی خان اور عبادی بیگم کے ہاں پیدا ہوئے، جنہیں بھی اماں کہا جاتا ہے۔ ان کے بھائی مولانا شوکت علی اور ذوالفقار تھے۔ جب وہ 5 سال کے تھے تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا، لیکن دور اندیش ماں نے اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دی اور انہیں برطانوی کلونیل طاقت کے خلاف لڑنے کے قابل بنایا۔ اسکالر، صحافی، عوامی کارکن، مسلم رہنما، ایک بہادر جنگجو جس نے تحریک خلافت کے سب سے اول صف میں کھڑے ہو کر قیادت کی، ایک عظیم شخصیت جو عدم تعاون کی تحریک میں گاندھی جی کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے رہے۔ وہ ایک عظیم شخصیت تھے جن کی وضاحت نہیں کی جا سکتی۔ دارالعلوم دیوبند اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد محمد علی جوہر نے لنکن کالج میں جدید تاریخ میں اپنی تعلیم مکمل کی۔ واپسی کے بعد انہوں نے ریاست رامپور میں تعلیم کے ڈائریکٹر کے طور پر خدمت انجام دی۔ بعد میں انہوں نے بروسا سول سروس میں شمولیت اختیار کی۔ ایک مصنف، مفکر اور مبلغ کے طور پر محمد علی جوہر تیزی سے ایک سیاسی رہنما کے طور پر ابھرے۔ مولانا ایک عظیم رہنما تھے جنہوں نے 3 قومی سیاسی جماعتوں یعنی انڈین نیشنل کانگریس، آل انڈیا مسلم لیگ اور خلافت موومنٹ کو ہدایت دی، اور آل انڈیا مسلم لیگ کے بانی صدر بھی تھے۔ جب انڈین نیشنل کانگریس نے تحریک عدم تعاون اور خلافت تحریک کو مسترد کر دیا تو انہوں نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی اور وہ اخبار شائع کرنا شروع کر دیا جو وہ پہلے سے چلاتے تھے۔ مولانا جو گاندھی جی کے قریبی دوست تھے، انہوں نے گاندھی جی کے ساتھ انگریزوں کے خلاف جنگ جاری رکھی، لیکن ان اقدامات سے برطانوی حکومت کانپ گئی۔ 1921 میں انہیں کراچی سینٹرل جیل میں قید کیا گیا۔ 2.5 سال جیل میں رہنے کے بعد انہیں رہا کیا گیا۔ گاندھی جی کی ہدایت کے مطابق پورے ملک میں لوگوں نے مولانا محمد علی کا استقبال کیا۔ قید کے دوران غذائیت کی کمی کی وجہ سے مولانا کی طبیعت بگڑ گئی، البتہ 4 جنوری 1931 کو اچانک دل کا دورہ پڑنے سے لندن میں انتقال کر گئے، اور ان کے اہل خانہ اور دوستوں کی خواہش کے مطابق انہیں بیت المقدس کے قریب ڈوم آف راک کے قریب دفن کیا گیا۔ ان کی قبر پر اس طرح درج ہے: ہندوستانی رہنما سید محمد علی۔ مولانا محمد علی کے شعر کا ایک مشہور ٹکڑا برطانوی استبداد کے خلاف اس طرح گرجتا ہے: یہ اشعار موجودہ دور کے آمیروں کے لیے ایک تنبیہ ہے جو تشدد اور ناانصافی کا سہارا لے کر لوگوں کے حقوق اور آزادی سے انکار کرتے ہیں، انہیں رنگ و نسل کی بنیاد پر تقسیم کرتے ہیں اور اپنے اقتدار کی کرسیوں کو مستحکم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد، ہے ابتدا ہماری تیرے انتہا کے بعد۔ الدعاء الخفي الصريح يسعك